دلدار سے کیا کہنا ہے؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اے رب مجھے دکھا، بتا نہیں، میں نے دیکھنا ہے، میں نے سن رکھا ہے تو زندہ کرے گا، میں نے لوگوں کو خود بھی بتایا ہے کہ تو زندہ کرے گا، لیکن تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ آیت آپ کو کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا اور خلیل میں کوئی مکالمہ ہوا ہے، نہیں، تم بھی اپنے رب سے مکالمہ کر سکتے ہو، جو بھی دل میں بات آ رہی ہے اپنے رب سے بات کرو۔ کیا ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ اولم تؤمن، یہ آپ کے لیے میرے لیے ہے کہ یہ سوال کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میرے دل میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ایمان نہیں ہے، میرا ایمان کمزور ہو گیا، نہیں، ایمان میرا کمزور نہیں ہوا۔ اولم تؤمن، خدا کو پتا ہے یا نہیں ہے ابراہیم کے ایمان کا؟ پتا ہے، خدا کے علاوہ کس کو پتا ہے؟ پھر خدا کیوں سوال کر رہا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم مومن تھا، اس پر معاد جسمانی پر ایمان رکھتا تھا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا ان موتا کو، ان جانوروں کو، ان جانداروں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ کہا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے، بلا ولیکن لتطمئن قلبی، کیا کروں، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو قرار چاہیے، دل کو سکون چاہیے، دل کا سکون اسی سے ملے گا، اسی سے بات کرو، اس کے خلاف، بظاہر اس کے خلاف ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں زندہ کروں گا، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تو اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے، ایمان ہے، پھر بھی دیکھنا ہے، پھر بھی دیکھنا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، پھر جاؤ اور 4 پرندوں کو پکڑ لاؤ۔ یہ 4 جو پرندے ہیں یہ بلانے سے آنے والے نہیں ہیں، فخذ، پکڑ لاؤ۔ کون سے پرندے؟ روایت میں ہے، میں بیان بھی کروں گا وہ روایت، کہ یہ اہلی پرندے نہیں ہیں، یہ جنگلی وحشی پرندے ہیں جو حضرت ابراہیم کے بلانے پہ آنے والے نہیں ہیں۔ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، ان کو پکڑ کے لانے کے بعد، ان وحشیوں کو پکڑ کے لانے کے بعد انہیں اپنے آپ سے مانوس کرنا۔ اس میں ہر کلمے میں پیغام ہے، پکڑ کے لانا ہے جانوروں کو، اور لانے کے بعد انہیں پنجرے میں بند نہیں رکھنا ہے، لاتے ساتھ انہیں ذبح نہیں کرنا ہے، ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرانا ہے۔ یہ وحشی پرندے بھی اگر تیرے ساتھ کچھ دیر رہ گئے تجھ سے مانوس ہو ہیں، وحشی لیکن مانوس ہوں گے۔ ثم اجعل علی کل جبل جزءا منہ، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو کسی پہاڑ، ایک پہاڑ پہ، دوسرے پہاڑ پہ، چوتھے پہاڑ پر رکھ کے آ جاؤ۔ ثم ادعہن یأتینک سعیا، وہ پرندے جب زندہ تھے بلانے پہ نہیں آتے تھے، سمجھانے کے لیے ہے، وہ کیا کہتے ہیں، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا۔ اگر خدا کے علاوہ کوئی اور زندہ کرے، شرک۔ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا تھا کہ ان کو، پرندوں کو، انسانوں کو مارنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا، میں نے وہ دیکھنا ہے کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہہ رہے میں کیسے زندہ کروں، میں تیری آواز میں وہ طاقت رکھ دوں گا، تو آواز دے گا یہ زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک عبد ہے نا، ایک انسان ہے، خدا کے لیے عبد ہے، جیسے آپ عبد ہیں ویسے وہ بھی عبد ہے۔ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کلام کر رہا ہے، اپنے دل کے حالات اسی سے شیئر کر رہا ہے، اسی کے ساتھ درد دل کر رہا ہے، اسی کے ساتھ اپنا نجوا کر رہا ہے، اپنی مشکلات اسی کے ساتھ
شیئر کر رہا ہے، تمام مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی ہے۔ اور وہ پرندے جنہیں نبی کی قربت ملی، وہ پرندے جنہیں نبی نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ دل پاک کرنے کے لیے بھی واحد راستہ خود خدا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا خود خدا، صرف خدا، تو یہاں خود خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ جسے تم محال سمجھتے ہو، جسے تم، ابراہیم نے تو کہا نا کہ آپ کیسے یہ کریں گے، خود خدا سے یہ کام ہونا کیسے ممکن ہے؟ اس پہ اطمینان نہیں تھا۔ خدا کی عظمت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ میں ندا دوں گا تو کیا ہوگا، میں تیری محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ۔ یہ ادب ہے امیر المومنین کا، یہ تواضع ہے امیر المومنین کا۔ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے مارے، روایت کہتی ہے وہ 4 پرندے آپ بھی پکڑ کے مار سکتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، پکڑنا ہے، مارنا ہے؟ بڑے عزیز ہیں۔ دنیا کی زینت کو مار دو، دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، النصر یرید بہ الامل الطویل، یہ طویل آرزوئیں چھوڑ دو، یہ لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو۔ امام کی حدیث ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ ٹارگٹ سیٹ کرو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں محنت کرو، اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن لگن کرو۔ اگر مل گیا بہت اچھا، اگر نہ ملا تو اسے ایسے بھول جاؤ جیسے کبھی سوچا ہی کوئی، نکال دو۔ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں، یہ 4 چیزیں جس کے دل میں ہیں وہ دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ زینت دنیا کو نکال دو، زینت دنیا کو نکالنے کے لیے ذکر دنیا کو نکالو۔ اتنا ذکر ہوتا ہے دنیا کا کہ اس کا خیال ذہن سے نہیں جاتا ہے۔ اپنی لمبی امیدوں کو قتل کر دو، شہوت اور لالچ کو ختم کر دو۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کے ساتھ ہم رکھ دیتے ہیں، اذ تسعدون، ایک یہ پرندے ہیں جنہیں نبی نے مانوس کیا۔ کتنے دن مانوس کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا؟ کچھ دن دانا دیا ہوگا، پانی دیا ہوگا، لیکن نبی نے ان بدوؤں کو ہدایت دی، کھانا دیا، تمدن دی، تہذیب دیا، علم دیا، احسان کیا، ان پہ حکومت دی، عزت دی، شرف دیا، سب کچھ دیا، یہ مانوس نہیں ہوئے۔ ہمیں ان سے کام نہیں ہے، ہم مانوس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہم اہل بیت سے مانوس ہوئے یا نہیں ہوئے؟